آج کے دن غزوہ بدر بپا ہوئی تھی۔ تاریخ کی ایک ایسی جنگ، ایک ایسا مارکا بدر کے مقام پر بپا ہوا تھا کہ جو رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ میں اس وقت جو یہ گفتگو آپ سے کرنے والا ہوں اور جس گفتگو کا میں آغاز کرنے والا ہوں ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ نوجوان طبقہ خاص طور پہ آج اس گفتگو کو ضرور سنیں، کیونکہ ہم جو ارطغرل غازی دیکھ رہے ہیں، جو ہم اس وقت خلافت عثمانیہ کے حوالے سے بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ایک تاریخ نے اس وقت ہمیں اپنے سحر کے اندر جکڑا ہوا ہے، یہ جو غازیان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے والے ہیں، دراصل یہ خیرات لینے والے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے۔ یہ وہی لوگ ہیں ناظرین کہ جنہوں نے بدر کو پڑھا ہے، جنہوں نے بدر کو سنا ہے، جن کے وجود میں بدر موجود ہے، کہ آج بدر دنیا کو پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ جب بھی مسلمان اللہ پر توکل کر کر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو کر آگے بڑھتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے آگے بڑھتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کو ناکام نہیں کر سکتی۔ میں چاہوں گا کہ ذرا آئیے تصور میں ہم چلتے ہیں ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں جن کی تعداد 313 تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے اس قافلے کی، اس لشکر کی قیادت کر رہے ہیں ناظرین۔ وہ نفوس قدسیہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسلام کا پرچم سفید رنگ کا ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تھاما ہوا ہے۔ مہاجرین کا پرچم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دست مبارک میں ہے۔ انصار کا پرچم ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں ہے، اور ایک روایت کے مطابق حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں ہے۔ اب یہ قافلہ جو کہ نورانی قافلہ ہے ناظرین، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا قافلہ ہے، میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ معاملہ تاریخی اعتبار سے کچھ اور تھا، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کہ بیسیکلی آپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، آپ اس قافلے کے تعاقب میں گئے تھے جو کہ تجارتی قافلہ تھا، جو کہ مکے سے شام گیا تھا اور واپسی میں شام سے مکے آنا تھا۔ لیکن درمیان میں سچویشن بالکل چینج ہو گئی، معاملہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ صورتحال یہ ہوئی کہ میسج پہنچ گیا مکے میں، اور جو اس امت کا فرعون ہے ابو جہل، اس نے بہت تفاخر سے اور زام میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اب تو ہم مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کریں گے اور ان کو مکمل طور پہ معاذ اللہ تباہ و برباد کر دیں گے۔ یعنی انتہائی فخر میں، تفاخر کے ساتھ، زام میں اس نے یہ اعلان کر دیا تھا۔ وہاں سے ان کا لشکر چل پڑا ہے، یہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب درمیان میں جا کے ایک جگہ جہاں آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں پر جا کر یہ اطلاع ملتی ہے کہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ اب اس قافلے کے تعاقب کی بات نہیں ہے، اب تو باقاعدہ اسلحے سے لیس ہو کر کفار مکہ ہمارے خلاف چل پڑے ہیں، اور 1000 کا لشکر ہے۔ وہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، ذہن میں رہے۔ اور صورتحال یہ ہے مسلمانوں کی کہ بے سر و سامانی کی ایسی کیفیت ہے ناظرین کہ کپڑے پراگندہ ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ہتھیاروں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 6 زریں تھیں، 8 تلواریں تھیں، وہ بھی زنگ آلود، 1 گھوڑا تھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 70 سے 80 کے قریب آپ کے پاس اونٹ تھے۔ یعنی ٹوٹل جو سامان تھا یا اسلحہ تھا مسلمانوں کے پاس یہ تھا۔ لیکن ان کے پاس ایک جذبہ ایمانی تھا، ایک عقیدہ تھا، ایک مان تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، عشق تھا، محبت تھی، اور توکل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ اور وہاں سے جو ناظرین لشکر چلا تھا، جو کفار کا لشکر تھا، ان کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی، یہاں 313 تھے، ان سے تگنی تعداد ان کی تھی۔ اسلحہ بے انتہا ان کے پاس موجود تھا۔ عالم یہ تھا کہ تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 700 سے 800 کے قریب ان کے پاس اونٹ تھے، 100 کے قریب ان کے پاس گھوڑے تھے، اور عالم یہ تھا کہ جہاں وہ پڑاؤ ڈالتے تھے وہاں پر 10-10 اونٹ ذبح کرتے تھے، اور خود بھی کھاتے تھے اور اپنے پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عورتوں کو ساتھ لے کے چلے تھے کہ عیاشی بھی کریں گے، رقص و سرور کی محفلیں بھی ہوں گی، شرابیں بھی پی جائیں گی، اور مسلمانوں کو 3 دن کے اندر ذبح کر کے ختم کر دیں گے، تاکہ تاریخ سے یہ چیپٹر ہی کلوز ہو جائے کہ کوئی دین تھا، کوئی اسلام تھا، معاذ اللہ۔ لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ چلتے چلتے اس جانب میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اس منزل کی جانب کہ جو غزوہ بدر کا میدان ہے۔ مدینے سے تقریباً 80 میل کا فاصلہ ہے ناظرین بدر کے مقام کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اب صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے، مشورہ ہو رہا ہے۔ جب سچویشن کا پتہ چل گیا کہ اب تو مارکا ہونے والا ہے، یعنی حق اور باطل کا معاملہ ہے، اب سامنے کفار کا لشکر ہے، یہاں پر ہم موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو وہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ نشاور کرنے کو تیار تھے،
پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کم و بیش سب کے جملے ایک ہی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حکم فرمائیں، ہم اپنی جانوں کو آپ پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ کوئی کہتا کہ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیے اپنے رب کے ساتھ جا کر لڑیے، بلکہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ کوئی کہتا کہ آپ سمندر میں جائیں گے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے سمندر میں جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جملے سننے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرت مسرت سے فرماتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھیج دی ہے، نصرت بھیج دی ہے، اور کم و بیش اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے ایک کو حق پہ رکھا ہے اور وہی غالب ہوگا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کفار کل کہاں کہاں گرے مرے پڑے ہوں گے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ قافلہ آگے بڑھتا ہے، ناظرین، لشکر آگے بڑھتا ہے، میدان بدر میں پہنچتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ صحابہ تو بہت ہی جھک جھک کر ادب سے بات کیا کرتے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وحی کے ذریعے سے اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ ہمیں یہاں پڑاؤ کرنا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا نہیں، یہ میری رائے ہے۔ سرکار مشاورت پر بلیف کیا کرتے تھے۔ تو پھر آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم فلاں جگہ پر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں ہمارے عقب میں تمام کنویں آئیں گے، اور ایک کنویں سے ہم پانی لیں گے، اس سے حوض بھر لیں گے، جب لڑائی ہوگی تو ہم پانی بھی پیتے رہیں گے اور کفار ہمارے سامنے مکمل طور پہ پیاسے رہیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خواہش ہے یہ سامنے ٹیلا ہے، اس پر ایک چھپڑ یعنی عریش بنایا جائے، آپ یہاں پر تشریف فرما ہو اور پورے جنگ کا ماحول دیکھتے رہیں۔ یاد رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پڑاؤ فرمایا تھا وہ ایک ریتیلی زمین تھی، بھربھری زمین تھی، مسلمانوں کے پاؤں وہاں پر دھس رہے تھے، اور جو کفار کو زمین ملی تھی وہ بہت ہی فلیٹ قسم کی زمین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مدد یہ اتاری کہ آسمان سے میںہ برس گیا، تو جو ریتیلی زمین تھی وہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ مسلمانوں کے قدم مکمل طور پہ وہاں پر مضبوط ہو گئے اور ان کو چلنے پھرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اور جو کفار کی زمین تھی وہ مکمل طور پہ دلدلی زمین ہو چکی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ تو حضرت سعد نے جو مشورہ دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا، اور آپ نے اپنا جو چھپڑ تھا وہاں پر قائم فرمایا۔ اب دنیا کے کمانڈر ان چیف، 313 صحابہ کے کمانڈر ان چیف، چیف آف دی آرمی اسٹاف وہاں پر تشریف فرما ہے اور پوری جنگ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لیکن ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ناظرین، ابھی تو ایک رات باقی ہے جو شب جمعہ ہے، کیونکہ جمعے کے دن یہ واقعہ ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ماحول دیکھا سارا، اور ماحول دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کل یہاں پر عتبہ گرے گا، کل یہاں پر شیبہ گرے گا، کل یہاں پر ولید گرے گا، کل یہاں پر یہ گرے گا، کل یہاں پر امیہ گرے گا۔ یعنی جو جو جگہ آپ نے بتائی تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم، جو جو میرے رسول نے فرمایا تھا، 1 انچ نہ لاش ادھر تھی نہ ادھر تھی، جس کے بارے میں جہاں فرمایا تھا اس کی لاشیں وہاں پر گری تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ آج میں رہتی دنیا تک یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر بنیادی طور پر جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ پاک فوج میں بھی آج غزوہ بدر کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ آپ نے 2 جاسوس بھیجے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا جا کر دیکھ کر آؤ کہ دشمنوں کا کیا ماحول ہے، کیا معاملہ ہے۔ ساری رپورٹس آپ نے لی، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ سجدہ ریز رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنے محبوب اور محبوب کے تمام غلاموں کی ایسی مدد فرمائی کہ آسمان سے ایک سکینہ نازل فرمایا کہ صبح جنگ ہونی ہے، لیکن تمام کے تمام مسلمان سکون سے سو گئے۔ اور اس کے بعد جب وہ اٹھے تو ایسی انرجی کے ساتھ اٹھے، ایسی انرجی کے ساتھ اٹھے کہ ان تمام کفاروں کو ایک طرف واصل جہنم کر دیا۔ پوری رات اللہ کے محبوب نے عبادت کی، پوری رات ناظرین۔ صبح جنگ شروع ہوتی ہے، جنگ میں سامنے سے ولید اٹھتا ہے، عتبہ اٹھتا ہے، شیبہ اٹھتا ہے، تو وہاں سے بڑا انہوں نے ایگزام میں جملہ کہا کہ ہمارے جوڑ کر لے کے آؤ، جوڑ کے لے کے آؤ، یہ کیا تم نے انصاریوں کو ہمارے سامنے بھیج دیا ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو، اے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو۔ ان تینوں شیروں کو، اللہ کے شیروں کو، رسول اللہ کے شیروں کو سرکار نے میدان جنگ میں بھیجا۔ آپ نے جاتے ہی ان تینوں کو واصل جہنم کر دیا اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے ناظرین کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عریش میں موجود ہیں، ان کے پیارے
یار غار اور یار مزار یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں. میرے سرکار آہوزاری کر رہے ہیں, آنسوؤں کو بہا رہے ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری مدد فرما, میری قوم کی مدد فرما, میرے صحابہ کی مدد فرما. اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان اگر ہلاک ہو گئے تو کل تیرا قیامت تک کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. تو نے مجھ سے وعدہ فرمائے, میری مدد فرما. یعنی سرکار روتے جاتے تھے, اللہ سے دعا کرتے چلے جاتے تھے, یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے دوش مبارک سے آپ کی چادر سرک گئی. آپ نے پیچھے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھاما اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کر دیجئے, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو آپ کے ساتھ پورا فرمائے گا. یہ میرے رسول کی دعائیں تھیں. ایک طرف جنگ بپا ہے اور دوسری طرف آپ کی لو اللہ سے لگی ہوئی ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مدد اس کی آئے گی, نصرت اس کی آئے گی تو اللہ تعالیٰ میں فتح عطا کرے گا. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں جنگ کے میدان میں موجود تھا, کفار کو واصل جہنم کرتا تھا, میں تھوڑی دیر لڑتا, پھر سرکار علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھنے کے لیے آتا تو میں سنتا کہ یا حیو یا قیوم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. میں پھر میدان جنگ میں جاتا, پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو دیکھنے کے لیے آتا تو آپ کی زبان اقدس سے یا حیو یا قیوم کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. میں پھر میدان جنگ میں جاتا, کفار کو واصل جہنم کرتا, پھر آ کر دیکھتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یا حیو یا قیوم کی صدائیں بلند ہو رہی تھی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کر دی. یہ غزوہ بدر ہے ناظرین, جس میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے, 3000 فرشتوں کے ذریعے سے, 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. یہاں تک کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق, اے اکبر دیکھو, اے ابو بکر دیکھو, جبرائیل زمین و آسمان کے درمیان اس وقت موجود ہیں, زرد امامہ پہنے گھوڑے پر سوار ہیں. یعنی عالم یہ ہوتا تھا ناظرین کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم کفار کی گردنوں کو اڑانے کے لیے جاتے تھے, ہم سے پہلے ان کی گردنیں اڑ جایا کرتی تھی. یہ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ نے اور یہ مدد فرشتوں کے ذریعے سے عطا کی تھی. یعنی عشق کا ایک عجیب معاملہ تھا ناظرین, ایک محبت کا عجیب معاملہ تھا, ایک ایسا عشق جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تلوار ٹوٹ گئی. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی آپ کے ہاتھ میں دے دی, لکڑی دے دی آپ کے ہاتھ میں, فرمایا جا کر لڑو. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال نہیں کیا یا رسول اللہ اس لکڑی سے میں کیا لڑوں گا, تلوار سے لڑنا ہے, وہاں تو اسلحہ موجود نہیں. عشق تھا, دے دیا تو دے دیا اور لے لیا, اور لے کے جیسے ہی آگے بڑے روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ لکڑی سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی اور وہ اس سے لڑتے رہے یہاں تک کہ کفار کو واصل جہنم کرتے رہے. عشق اور محبت یہ تھا ناظرین, عشق اور محبت یہ تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیوں نہ کروں کہ آپ موجود ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تو بتائیے کہ وہ ابو جہل کدھر ہے وہ ابو جہل. تو آپ نے پوچھا کیا کام ہے اس سے, عرض کیا کہ وہ گستاخ ہے رسول کا, ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, گستاخ ہے, گستاخی کرتا ہے میرے رسول کی بارگاہ میں. ابھی یہ جملے ادا کرنے تھے, فرمایا کہ وہ وہاں پر ہے. یہ دونوں شاہین کی طرح لپکے, عقاب کی طرح لپکے اس کے اوپر, اور جا کر اس ابو جہل کو واصل جہنم کیا. لیکن اس سے پہلے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ان کے صاحبزادے تھے, ایمان نہیں لائے تھے, ایک تلوار چلائی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. تو گردن پہ لگنے کی بجائے وہ کندھے پہ لگی, جس کی وجہ سے آپ کا جو کندھے کا جوڑ تھا وہ الگ ہو گیا اور آپ کا ہاتھ جو تھا وہ تسمے پہ لٹک گیا. اب ذرا عشق دیکھیں اور محبت دیکھیں کہ ہاتھ تسمے پہ لٹکا ہوا ہے اور پیچھے چلا گیا, پیٹ پہ چلا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے سرنڈر نہیں کیا, لڑتے چلے گئے, یہاں تک کہ آپ نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا. سرکار کی بارگاہ میں گئے, پوری جنگ کے بعد سرکار علیہ السلام کو بتلایا کہ میرا ہاتھ جدا ہو گیا. سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اب جدا کر دے, نہیں, اپنا لعاب دہن لگایا, اس ہاتھ کو دوبارہ کاندھے کے ساتھ رکھا, جوڑا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بہتر کر دیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہ جب ابو جہل کے بارے میں سرکار نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. یہ وہی چروائے ہیں جن کو چرواہ کہہ کے پکارتا تھا ابو جہل, اس امت کا فرعون, بال کھینچتا تھا ان کے. لیکن اللہ نے آج آپ کی بھی ناموس کی محافظت کرنی تھی. جا کے دیکھا کہ ابھی سانسیں موجود تھی, سینے پہ جا کے چڑھ گئے, تلوار زنگ آلود تھی, آپ گردن پہ تلوار چلا نہیں پا رہے تھے, تو آپ نے اپنی تلوار کے دستے سے اس کے سر کو ٹھوکنا شروع کیا, یہاں تک کہ اس کی تلوار کی گرپ اس کے ہاتھ سے نکلی, اسی کی تلوار اٹھائی, اس کی گردن کو الگ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد کو بھی اس دن, ان کی ناموس کو بھی اتنا بلند کر دیا کہ رہتی دنیا تک بلند انشاءاللہ رہے گی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں, جنگ چل رہی ہے. آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی کٹ جاتی ہے, سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں, یا رسول اللہ ہتھیلی کٹ گئی ہے. سرکار علیہ السلام نے ہتھیلی کو ہاتھ میں لیا, اپنے دست مبارک میں لیا, لعاب دہن لگایا, ہتھیلی کو ہاتھ کے ساتھ رکھ کے جوڑا, اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آنکھ نکل گئی تھی,
صحابہ نے فرمایا کہ اس کو الگ کر دو. نہیں، الگ نہیں کروں گا، سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا. سرکار کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر لگ گیا ہے، آنکھ الگ ہو گئی ہے. میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اب نہیں جڑے گی. اپنے دستے مبارک میں آنکھ کو لیا اور اس کٹورے میں انڈیل دیا. اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین کر دیا اس کو کہ اس سے پہلے جو آنکھ موجود تھی دوسری، اس سے زیادہ حسین ہو گئی. اور آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ 70 کفار کو واصل جہنم کر دیا ہے، 70 کو قیدی بنا دیا ہے. 14 شہادتیں ہو چکی ہیں، ولید کی، عتبہ کی، شیبہ کی، امیہ بن خلف کی، سب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. قربان جائیے رحمت للعالمین پہ. آج دنیا جو کہتی ہے نا کہ صاحب اسلام جو ہے دہشت گردی کا مذہب ہے اور ہم نے دہشت گردی کے بنیاد پہ سارے کام کیے، تو سن لیجئے کیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کتوں اور بلیوں اور درندوں کی خوراک بنا دیتے ان جسموں کو. نہیں، میرے سرکار نے فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، ان کی لاشوں کو اٹھاؤ کیونکہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ ہو. سارے کفار کی لاشوں کو جمع کیا گیا اور قربان جائیں رحمت للعالمین پر کہ لاشوں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے ایک کنویں میں ان کو رکھوایا اور اس کے بعد اس پر مٹی ڈالی تاکہ کوئی جانور آ کر ان کفار کی لاشوں کو نہ کھائے. یہ ہے دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کہ سامنے دشمن موجود ہے، ماننے کو تیار ہے، وہ واصل جہنم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کے جسموں کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کیا. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دنیا کے تمام مسلمانوں کو، اور خاص طور پر امام الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے جو 5000 کی فوج کے ساتھ، ملائکہ کی فوج کے ساتھ بدر کے میدان میں تشریف لائے تھے. آپ سب کو مبارکباد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن، اس رات، اس شب اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بلند کیا اسلام کا کہ رہتی دنیا تک بدر کا میدان اور غزوہ بدر ایک مثال ہے. آئیے ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 2 شخصیات تشریف فرمائے. پہلی شخصیت معروف نعت خواں جناب حافظ مظہر